بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ہم بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے بھی، فلسطین کے حوالے سے بھی، اور انڈیا کے اندر جو موجودہ اس وقت حالات ہیں مسلمانوں کے حوالے سے اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یقیناً پوری جو دنیا میں مسلمان ہیں وہ عید کی خوشیاں سمیٹ رہے ہیں. پاکستان میں عید کی خوشیاں سمیٹی جا رہی ہیں. لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ عید کو تحفہ قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے. اور اس حوالے سے لیکن اس پہ ہم خاموش اس وقت نہیں رہ سکتے اور چپ نہیں رہ سکتے اور صرف نظر نہیں کر سکتے جو کشمیریوں کے حالات ہیں. اس پر بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے جو ریولیوشنز آئی ہیں، ستیہ پال ملک جو ایکس گورنر تھے کٹ پتلی انتظامیہ کے IOJK کے اندر، اس نے ایک انٹرویو میں جو ریولیوشنز کی ہیں کرن تھاپرن کے ساتھ وہ ایسی ہیں جیسے بام شیلز گرائے گئے ہیں. انڈین گورنمنٹ اس وقت سکتے میں ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے رپلائی کرے. وہ کبھی کسی فوجی کو، ریٹائرڈ فوجی کو لانچ کر دیتے ہیں، کبھی کس کو لانچ کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ UP کے اندر خاص طور پہ ہوا، 2 مسلمانوں کو لائیو کیمراز کے اوپر ان سے سوالات کیے جا رہے تھے پولیس کسٹڈی میں. ان میں سے ایک MP عتیق احمد تھا، اسے قتل کر دیا گیا. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ قتل کیا گیا کہ قاتل پہلے قتل کرتے ہیں کیمرہ کے اوپر آ کے، اس کے بعد آرام سکون سے پیچھے کھڑے ہو کے وہ اپنے مذہبی نعرے بلند کرتے ہیں. اتنا کانفیڈنس ان میں کیسے آیا اور مسلمان اب ان کا کیا بنے گا ہندوستان کے اندر؟ اس پہ بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایکس ایمبیسڈر ایکسیلنسی نائلہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میم بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو عید مبارک جناب. اور امتیاز وانی صاحب جو ہیں، آپ APSC کے ترجمان ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جناب. سٹارٹ کر لیتے ہیں جی. اس سے پہلے میں سوالات کا آغاز کروں. ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، وہ رپورٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں جی. پلوامہ کا ڈرامہ مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. خود بھارت کے اندر سے ہی ہندوستانی انتہا پسند سرکار کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. پلوامہ کی گھٹنا پر پردھان منتری نے راجیپال ستیہ پال ملک کو چپ رہنے کے لیے کیوں کہا؟ یہ ثابت ہو گیا کہ پلوامہ انتخابات جیتنے کے لیے نریندر مودی اور اجیت ڈووال کی ایک چال تھی. پلوامہ حملے کے وقت غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے معروف صحافی کرن تھاپڑ کو ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ CRPF اہلکاروں کو لے جانے کے لیے بھارتی وزارت داخلہ سے ہیلی کاپٹروں کی درخواست کی گئی تھی جسے رد کر دیا گیا. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا کانوائے کبھی روڈ سے نہیں جاتا. They refused to give. اگر میرے سے پوچھتے تو میں ایئرکرافٹ دیتا ان کو، کیسے بھی دیتا. 5 ایئرکرافٹ کی ضرورت تھی. پلوامہ حملے پر جب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے تو مودی اور ڈووال نے انہیں معاملے پر خاموش رہنے کا کہا. تو انہوں نے کہا یہ سب مت بولو، یہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں بولنے دو. ٹھیک لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے تو چپ رہی ہے. This is a huge security loss. This also I told them. ستیہ پال ملک نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر انتخابات میں سیاسی فائدہ حاصل کیا گیا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک دم پتہ لگ گیا جب پردھان منتری صاحب اور ڈوول صاحب نے آپ کو کہا کہ اس کے بارے چپ رہو تو they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. That instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. سابق گورنر کا کہنا تھا کہ مودی مسئلہ کشمیر کے بارے میں بے خبری کی انتہا پر ہیں اور انہیں بڑھتی کرپشن سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. سابق بھارتی آرمی چیف شنکر روی چودھری نے پلوامہ حملے کا ذمہ دار مودی حکومت اور اجیت ڈووال کو قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ بھارتی حکومت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. کیا عالمی برادری سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کے ان انکشافات کے بعد بھی خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ آخر بھارت کی دہشت گردی اور دوہرے معیاروں کا حساب کب کیا جائے گا؟ جی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی. سب سے پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ایکسیلنسی آپ سے بات کرتے ہیں. ٹاپک پہ تو ہم آئیں گے عید کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جس طرح آج عید کا دوسرا دن ہے ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور عید، فلسطین اور عید، ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور عید. کوئی کانسیپٹ اب ان کے لیے رہ گیا ہے اس طرح کے مذہبی رسومات کا کہ وہ اس کو آبزرو کر سکیں؟ یہ بہت تکلیف دہ سوال ہے، کیونکہ عید پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پورے امہ کے لیے ایک نہ صرف خوشی کا تہوار ہے بلکہ ایک مذہبی تہوار ہے، اور اس میں بہت زیادہ سوبرائٹی اور پائٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ادھر وانی صاحب بھی یہیں زیادہ بتائیں گے کہ وہاں پہ لوگ مسجد نہیں جا سکتے.
گلیوں میں اور ادھر ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے عید کے جذبات کے اظہار کے لیے. آخر مسلمان ہیں, اظہار تو کرنا ہے, لیکن کتنی سپریشن ہے. سچ پوچھے تو جب میں مطلب دیکھ رہی تھی ایک وہاں پہ کہ کیا ہو رہا ہے, دل جلتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. اب ہم اتنے مزے تھے, آپ نے کہا عید کے کپڑے میں شوق سے پہن کے آ گئی, ایک جذبہ ہے. آپ آپ سیلیبریٹ کرتے روزے ہیں. رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ کپڑے شوق سے پہنتے ہیں, اپنے احباب سے, رشتہ داروں سے, بزرگوں سے ملتے ہیں. اور یہاں پہ اتنی کنفائنمنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ آپس میں رشتہ دار نہیں مل سک رہے ہیں, بات نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے ہیں, 2 یا 3 سے زیادہ اکٹھے چل نہیں سکتے ہیں. تو کتنی یہ تکلیف دہ بات ہے. اور فلسطین میں آپ دیکھیں کہ مسجد میں جا کے ان پہ جو ہے وہ حلہ بولا گیا اور ان کو مارا گیا. نہتے مسلمان جو عبادت میں مصروف تھے. سو یہ پوری امہ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. ویک اپ کال ہے. اوکے, ویری امپورٹنٹ. مانی صاحب, ایز کشمیری ہاؤ ڈو یو سی, آج کے دن تو بڑی آپ کو اپنی ریلیٹیوز کی یاد ہوتی ہوگی, آپ ہاف فیملی آپ کی ادھر ہے, ہاف ادھر ہے, تھوڑا سا بتائیں ہاؤ یو فیل اٹ. تکلیف تو ہے, لیکن پاکستانی جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں, شیٹرڈ ہوتے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو پوری امت مسلمہ کو ہماری طرف سے, مقبوضہ کشمیر کی عوام کی طرف سے عید مبارک. مقبوضہ کشمیر وہ خطہ ہے جہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے عید کی کوئی خوشی نہیں ہے. عید تو پوری امت مسلمہ میں اس وقت منائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں خوشی خوشی عید منا رہے ہیں, جہاں بھی آپ جائیں گے, کسی بھی ملک میں جائیں گے, وہاں پر خوشی خوشی عید منا رہے ہیں. مگر مقبوضہ کشمیر میں ایسا بھارت نے وہاں ڈر اور خوف پیدا کیا ہے کہ وہاں پر عید کی خوشیاں اس وقت بالکل نہیں ہیں. آپ دیکھیں وہاں ہر ایک گھر کی کہانی ہے اس وقت جو ہے. سب جو ہے, کسی کا بھائی اس وقت جیل میں ہے, کسی کا باپ اس وقت جیل میں ہے, کسی کا بیٹا اس وقت جیل میں ہے. تو یہ ہر ایک قسمت ہے وہ ان کے جیل میں, جن کے چلے گئے ہیں, وہ یہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں. دوسرے جو شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پر وہ تو لاکھوں میں ہیں. میں نے یہی کہا نا کہ ہر ایک گھر کی کہانی ہے. مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ اقوام متحدہ نے جو ہمیں رائٹ دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں آزادی دی. مگر بھارت وہاں کیا کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کتنا ظلم. اس وقت عید کے منا رہے ہیں, کسی گھر میں چھاپا پڑ رہا ہوگا, کسی جگہ فیک انکاؤنٹر ہوگا, رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتا ہے. اور ہمارے آپ ویسے بات کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے رشتہ داروں سے؟ دیکھیں ہم اگر بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں تو ان کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, تو پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے, تو ان کو بند کیا جاتا ہے. نہیں آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, معمولی سے ہم کیا خوشیاں ہی بانٹیں گے نا, اس پہ بھی بین ہے, خوشیوں پہ بھی بین ہے. ہمارے اس وقت جو ہے ہمارے جو والدین ہیں, کسی یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں مہاجرین کشمیر سے, ان کے کسی کے والد ادھر ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کی بہن ہے, مگر وہ بھی بات نہیں کر سکتے. وجہ یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ بھارت کو سمجھنا چاہیے. اور جو وہ کر رہا ہے وہاں پر اس وقت جامعہ مسجد دیکھے, وہاں پر نماز پڑھنے جمعے کی نہیں دینے پڑتی ہے. اسی طرح عیدگاہ میں عیدگاہ نماز وہاں پڑھتے تھے لوگ, خوشی خوشی جاتے تھے عیدگاہ, گراؤنڈ میں پڑھتے تھے, مگر وہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح بھارت بہت ظلم کر رہا ہے وہاں پر. اور ہماری جو ایک ظلم کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے. واٹ اے ٹریجڈی جی. ڈاکٹر صاحب, فیو کمنٹس اباؤٹ عید ان دیز ایریاز جو کنفلکٹ زون خاص طور پہ ہیں, اور یہ ایریاز جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالت ہے. اور ہندوستان میں خاص طور پہ اس رمضان میں ہم نے دیکھا کہ تراویح بھی اجازت نہیں ہے, روزے کے عبادات کے حوالے سے بھی اجازت نہیں ہے, اور روزے کے دوران ایک مسلمان ایم پی کو مار دیا جاتا ہے. یور کامنٹس. جی بہت شکریہ. عید تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ پیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, آپ کو آزادی ہوتی ہے. جیسے کہ وانی صاحب نے بتایا کہ عید تو کجا وہاں پہ تو جمعہ کے نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے, وہاں پہ ویسے نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے, لوگوں کو وہاں پہ ملنے جلنے کی پرمیشن نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جس ملک جس کی 1.25 ارب آبادی ہو اور اس کا پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے
जो है ना, जो हिंदुत्व फिलॉसफी या जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, वो उसकी मर्जी के बगैर, जैसे आपने देखा कि वो जो सत्यपाल मलिक हैं, वो कहते हैं कि इवन जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो भी जो है ना जी, जो आरएसएस आइडियोलॉजी है उसके बगैर वो भी किसी को नहीं मिल पाती। उनके ऊपर भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप नहीं मिल सकते वहाँ। व्हाट टू टॉक अबाउट कॉमन मुस्लिम इन इंडिया या हम कश्मीरी जो है वहाँ। लेकिन ये है कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी जज्बात उनके साथ हैं, हमारी अखलाकी, सियासी और तमाम किस्म की सपोर्ट कश्मीरियों के साथ है। और देखें, हर आने वाले दिन हिंदुस्तान के जो जो क्या कार्रवाइयां हैं वो खुल के सामने आ रही हैं, जैसे कि मलिक साहब ने कहा है, खुल के सामने आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं यही चीज़ जो है ना एक्सेलेंसी आपकी तरफ लेके चलता हूँ। कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है ये जो सत्यपाल मलिक ने की हैं। कितने बड़े उसने क्या कहते हैं कि उसने सुसाइड कर दिया है बीजेपी के अंदर ही। और जो प्लान था इनका, ख़ास तौर पे पुलवामा, इंटरव्यू लंबा है काफ़ी और चीज़ें भी हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पुलवामा तो हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो तो पूरी दुनिया में ये बता रही थी कि ये इंडिया का अपना है। ये बिल्कुल 2019 में साबित नहीं हो गया। बिल्कुल विंडिकेटेड, वी हैव बीन विंडिकेटेड, बिकॉज इनका तो नी जर्क रिएक्शन होते हैं ना, कुछ हो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा। इट वाज प्लान्ड, इट वाज वेरी मच प्लान्ड। और ये अब जो मलिक साहब ने बातें की हैं उससे वाज़ेह है कि इट वाज प्लान्ड, और इसीलिए उन्हें कहा गया कि तुम चुप कर जाओ। क्योंकि अगर तो वाकई वो एक मसला होता, मतलब हर गवर्नमेंट में इश्यूज होते हैं, तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन ढूंढते, बजाय इसके कि उसको कहना कि तुम खामोश हो जाओ। बात नहीं करनी है आपने, अगर बात की तो दोबारा बात नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कि एजेंडा ही और था। और आप देखिए कि इनको जो है ये भी नहीं मालूम था कि आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक होने जा रहा है। सो मतलब What a clueless governor they have. I don't think he was clueless. I think it is the जो है ना उनकी सियासत में मुनाफकत और गलाजत, ये उसकी एक जो है ना नुमाइंदगी है कि आप अपने ही नुमाइंदे को नहीं कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं क्योंकि आपका एजेंडा कुछ और है। और उसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। बिल्कुल। और हमने कहा कि हमें दें, आप दलाइल दें। उनके पास कोई दलील नहीं थी। इस इंटरव्यू को लेकर मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। वो जो गाड़ी थी, वो जो उस RDX से लैस थी, जिसमें शायद कुछ 100 कहते हैं कि किलो के करीब जो है वो मवाद था, वो गाड़ी एक हफ्ते से ज़ायद फिरती रही और इसकी खबर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, इंडियन आर्म फोर्सेस को किसी तरह से भी नहीं हुई। और उस रास्ते में जिस तरह से वो लेकर जाया गया, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रखी गई। इन सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें, इकट्ठा करें और इनको मिला के देखें आपस में, तो किस हद तक ऑर्केस्ट्रेटेड ये सारा काम लगता है कि कैसे हो सकता है कि 10 लाख फौज, इंटेलिजेंस, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस सारी भी हो और उन्हें पता भी ना चले। देखिए, जो पुलवामा का वाक़ा था, हम तो शुरू से ही ये कहते आ रहे थे कि ये भारत ने खुद करवाया है, मगर दुनिया ये समझती थी नहीं, ये भारत से ही कह रहा है कि नहीं ये पाकिस्तान ने करा है। मगर हमारा शुरू से ही मौक़िफ़ था ये भारत ने। एक 10 लाख फ़ौज देखिए और वहाँ पर देखे वो ट्रक जो खड़ा था तो उसको न देखना। और दूसरी बात ये है कि अब उनके गवर्नर जो सत्यपाल है, उसने तो मोदी के मुंह पर तमाचा मारा है, ये कह के कि ये इन्हीं का प्लान था। अब देखिए साबिका आर्मी चीफ कृष्ण रॉय, उसने भी क्या कहा, उसने कहा मोदी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह के जो भी ये ऐसे वाक़ात हुए, आप देखिए पार्लियामेंट में हुआ हमला पाकिस्तान पे, वो भी उनका अपना किया कराया है। अच्छा, इसी तरह वो समझौता एक्सप्रेस में किस तरह उन्होंने बताया कि ISI ने कराया था, तो क्या उस पर शोर मचा था उस वक्त, मगर फिर उनका ही कर्नल निकला था, वो रोहत निकला था। तो मैं यही कह रहा हूँ, भारत जो भी कर रहा है दुनिया को तो दिखाता है, अब दुनिया को भी समझना चाहिए। ये जो दुनिया उसकी बोली बोल लेते हैं भारत की, उनको भी समझना वाकई चाहिए कि भारत जो है एक दहशतगर्द मुल्क है, उसका वज़ीर आज़म जो है दहशतगर्द। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, उस आर्मी का क्या मोरल होगा जिसका अपना वज़ीर आज़म पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अपने ही फौजियों को
مروا دیتا ہے, اس آرمی کا کیا مرال ہوگا, تھوڑا سا بتائیے گا آپ. بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا. میں خود یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ بالکل اس کے بہت زیادہ واضح جو ہے نا اس وقت بھی نشانات نظر آ رہے تھے اور ایسی سگنلز آ رہے تھے کہ یہ نریندر مودی اور یہ جو امت شاہ اور اجیت ڈول کی اپنی ہی گھڑی ہوئی ساری کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بڑے کلیئر ایویڈنسز اس وقت بھی آ رہے تھے. اچھا جی, اگر یہ چیز یہ جو تھیوری ہے نا, اس کو سائڈ پہ کر دیتے, دوسرے اس پہ آتے ہیں. اوکے جی, یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ جینون تھا. اچھا جی, آپ کی سری نگر ہائی وے ہے جو آپ کی موسٹ جیسے کہتے ہیں نا پیٹرولڈ وہ ہے ہائی وے ہے, اس کے اوپر آپ کی جو ہے نا پیراملٹری فورسز ٹریول کر رہی ہیں اور آپ کے پاس اتنی جو ہے نا کمپیٹنس نہیں ہے کہ آپ اس اپنی سیکورٹی فورسز کو سیکورٹی دے سکیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگر آپ کے وہ بندے مرتے ہیں آپ پولیٹیکل گینز کے لیے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس فائٹنگ فورس کا مورل کیا ہوگا. آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک دوہری جیسے کہتے ہیں نا دھاری تلوار کے اوپر اس کی گردن آئی ہوئی ہے. وہ نیچے کرتا ہے تب بھی جو ہے نا اس کا گلا کٹتا ہے, اور وہ اگر اوپر کرتا ہے تو تب بھی اس کا گلا کٹتا ہے. تو یہ بڑا ہی ان کے لیے کریٹیکل وہ ہے. اور یہ جو 3 جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیول مائنڈز جو ہیں, نریندر مودی اور یہ امت شاہ اور اجیت ڈوول, سوائے جو ہے نا غلاظت کے, سوائے جو ہے نا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے, سوائے جو انڈین میڈیا ہے اس کو ایک پپٹ بنانے کی کہ وہ پاکستان کے خلاف دن رات. اچھا, ان کو یہ تو پتا ہے کہ پاکستان میں آٹے کا بھاؤ کیا ہے, لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ سری نگر کی جو ہائی وے ہے اس کے اوپر جو ہے نا ان کے 78 کے قریب ٹرکس جا رہے ہیں, جس کے اوپر ہزاروں ٹرک ہیں, 900 کے قریب ٹروپس ہیں, کوئی سیکیورٹی ان کو نہیں ہے, کوئی پروٹوکول فالو نہیں کیا جا رہا, کوئی جپسی بھی ایون اویلیبل نہیں ہے. ایکسلنسی آپ کی طرف, انڈیا رمضان ایک ایم پی, الیکٹڈ ایم پی, لائیو کیمراز, آر ایس ایس کے گنڈے آتے ہیں, شوٹ کرتے ہیں, ریلیکس کر کے وہ نعرے مارتے ہیں. کیا میسیج دیا ہے انڈیا کی اس فاشسٹ گورنمنٹ نے مسلمز کو اینڈ مسلم ورلڈ کو؟ بہت نیگیٹو میسیج دیا ہے. اور آپ دیکھیں اس سے پہلے اس نے سپریم کورٹ میں اپنا کہا تھا کہ میری زندگی کو خدشہ ہے, اور ان کی جوڈیشری نے بھی اس بات کو نیگلیکٹ کیا. عتیق احمد نے کہا تھا, جی ایم پی عتیق نے کہا تھا, اور جوڈیشری نے بھی اس کو نیگلیکٹ کیا. سو یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہوا, اس کو پہلے سے یہ خدشات اس کے بیٹے کو مارا گیا, 2 دن پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مار دیا گیا. اس دھڑلے سے ویڈیو ساری دنیا میں پھیلی. مطلب آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو اندر سے دل بیٹھ جاتا ہے, جس درندگی سے مارا گیا, اور پولیس آرام سے کھڑی ہے, اور وہ آرام سے گولیاں مار کے کھڑے, دوڑے نہیں ہیں. نہیں, تو ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے, ہم نے کوئی قتل کر دیا. انہیں پتا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. وانی صاحب, لاسٹلی آپ کی طرف آتے ہیں. کشمیر کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, وہاں تو میڈیا بھی نہیں ہے, اب تو یہ کچھ لائیو کر رہے ہیں, یہ لائیو کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں کسی کا کوئی خوف, کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا کہ بھارت جو ہے, مودی جو کہتا ہے مجھے تو کسی کا خوف نہیں ہے. اب دیکھیں لائیو کیمرہ انٹرویو دے رہے ہیں, اور اس نے کہا بھی ہے کہ مجھے خطرہ ہے. اب دیکھیں بی بی سی کی میں آپ کو 1 ہفتے پہلے کی رپورٹ بتاتا ہوں. ملیانہ گاؤں ہے اتر پردیش میں, ادھر ہی, تو ادھر جو ہے 72 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا. تو وہاں پر جو ہے اب 41 ہندو تھے, وہ نظر بند تھے, ان کو انہوں نے رہا کیا 1 ہفتے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں. وہ آپ دیکھیں جب رہا ہو گئے تو ان لوگوں میں جو ہے ایک کانفیڈنس بیٹھ جاتی ہے, اور وہ اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم ریپیٹ بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ایکسلنسی نائلہ چوہان صاحبہ کا, امتیاز وانی صاحب کا, اور ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب کا. آپ نے آج کے جو موضوعات ہیں بڑے زبردست طریقے سے ان کو کور کیا جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.